بہت پرانی بات ہے کہ بغداد کے کسی گاؤں میں ابو نصر الصیاد نامی ایک شخص اپنی بیوی اور ایک بچے کے ساتھ رہتا تھا۔ ان کی زندگی انتہائی تنگ دستی میں بسر ہو رہی تھی اور وہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ بہت مشکل سے گزر بسر کر رہا تھا۔ ایک دن وہ اپنی بیوی اور بچے کو بھوک سے نڈھال اور بلکتا گھر میں چھوڑ کر غموں سے چور کہیں جا رہا تھا کہ راہ چلتے اس کا سامنا ایک عالم دین احمد بن مسکین سے ہوا۔ ابو نصر نے اسے دیکھتے ہی کہا، اے شیخ، میں دکھوں کا مارا ہوں اور غموں سے چور ہوں، ایسے زندگی گزارتے گزارتے تھک گیا ہوں۔ شیخ نے جب اس کی باتیں سنی تو کہا، میرے پیچھے چلے آؤ۔ شیخ دریا کی طرف چل پڑے اور ان کے ساتھ ابو نصر بھی چل دیے۔ جب دونوں دریا پر پہنچے تو شیخ نے انہیں 2 رکعت نفل پڑھنے کو کہا۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو شیخ نے اسے ایک جال دیتے ہوئے کہا، اسے بسم اللہ پڑھ کر دریا میں پھینکو۔ جیسے ہی ابو نصر نے جال دریا میں پھینکا، ساتھ ہی ایک بڑی مچھلی جال میں پھنس گئی، جسے فوراً ہی ابو نصر نے باہر نکال لیا۔ شیخ نے ابو نصر سے کہا، اس مچھلی کو شہر میں جا کر فروخت کرو اور حاصل ہونے والی رقم سے اپنے اہل خانہ کے لیے کچھ کھانے پینے کا سامان خرید لینا۔ ابو نصر نے شہر جا کر مچھلی فروخت کی اور حاصل ہونے والے پیسوں سے ایک قیمے والا اور ایک میٹھا پراٹھا خریدا اور واپس شیخ احمد بن مسکین کے پاس گیا اور ان سے کہا کہ حضور، ان پراٹھوں میں سے کچھ قبول کیجئے۔ شیخ نے کہا، اگر تم نے اپنے کھانے کے لیے جال پھینکا ہوتا تو کوئی مچھلی بھی جال میں نہ پھنستی۔ میں نے تمہارے ساتھ نیکی اجرت کے لیے نہیں بلکہ اللہ کی رضا کے لیے کی تھی۔ تم یہ پراٹھے لے کر جاؤ اور اپنے اہل خانہ کو کھلاؤ۔ ابو نصر پراٹھے لیے خوشی خوشی اپنے گھر کی طرف چل پڑا کہ راستے میں اسے ایک عورت اور اس کا بیٹا نظر آیا، جنہیں دیکھ کر صاف نظر آ رہا تھا کہ بہت دنوں سے انہوں نے کچھ نہیں کھایا۔ ابو نصر نے اپنے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے پراٹھوں کو دیکھا اور اپنے آپ سے کہا کہ اس عورت اور اس کے بچے کا حال بھی میرے بیوی بچے جیسا ہی ہے۔ ان دونوں میں اور ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ معاملہ تو ایک ہی جیسا ہے۔ وہ بھی بھوکے ہیں اور یہ بھی بھوکے ہیں، پراٹھے کن کو دوں؟ عورت اور اس کے بچے کی آنکھوں کی طرف دیکھا تو ان کے بہتے آنسو نہ دیکھ سکا اور اپنا سر جھکا لیا۔ پراٹھے عورت کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، یہ لو، خود بھی کھاؤ اور اپنے بیٹے کو بھی کھلاؤ۔ عورت کے چہرے پر خوشی کے آنسو آ گئے اور اس کے بیٹے کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ ابو نصر خالی ہاتھ واپس لیے اپنے گھر کی طرف یہ سوچتے ہوئے چل پڑا، اپنی بھوک سے نڈھال بیوی اور بیٹے کا سامنا کیسے کرے گا۔ گھر جاتے ہوئے راستے میں اس نے ایک بزرگ کو منادی کرتے ہوئے دیکھا، جو کہہ رہا تھا کہ کوئی ہے جو اسے ابو نصر سے ملا دے۔ لوگوں نے منادی والے سے کہا، یہ دیکھو، یہی تو ہے ابو نصر۔ اس نے ابو نصر سے کہا، تمہارے والد نے میرے پاس آج سے 15 سال پہلے 30,000 درہم امانت رکھوائے تھے، مگر یہ نہیں بتایا تھا کہ ان پیسوں کا کیا کرنا ہے۔ جب سے تمہارے والد کے فوت ہونے کی خبر ملی ہے، میں تمہیں ڈھونڈتا ہوا پھر رہا ہوں۔ آج بالآخر مجھے تو مل ہی گئے۔ یہ لو 30,000 درہم، یہ تمہارے والد کی امانت تھی جو آج میں نے تمہیں لوٹا دی۔ ابو نصر کہتا ہے، میں بیٹھے بٹھائے امیر ہو گیا، میرے کئی گھر بنے اور میری تجارت پھیلتی چلی گئی۔ میں نے کبھی بھی اللہ کے نام پر دینے سے کنجوسی نہیں کی، شکرانے کے طور پر ہزار درہم صدقہ کر دیا کرتا تھا۔ مجھے اپنے آپ پر رشک آتا تھا کہ کس فراخ دلی سے صدقہ خیرات کرنے والا بن گیا ہوں۔ ایک رات میں نے خواب دیکھا کہ حساب کتاب کا دن آن پہنچا ہے اور میدان میں ترازو نصب کر دیا گیا ہے۔ منادی کرنے والے نے آواز دی، ابو نصر کو لایا جائے اور اس کے گناہ و ثواب تولے جائیں۔ پلڑے میں ایک طرف میری نیکی اور دوسری طرف میرے گناہ رکھے گئے تو گناہوں کا پلڑا بھاری تھا۔ میں نے پوچھا، آخر کہاں گئے میرے صدقات جو میں اللہ کی راہ میں دیتا رہا؟ پھر میرے صدقات کو نیکیوں کے پلڑے میں رکھا گیا۔ ہر ہزار درہم کے نیچے نفس کی شہوت، میری خودنمائی کی خواہش اور ریاکاری کا ملبہ چڑھا ہوا تھا، جس نے ان صدقات کو ردی سے بھی زیادہ ہلکا بنا دیا تھا۔ میرے گناہوں کا پلڑا ابھی بھی بھاری تھا۔ میں رو پڑا اور کہا، ہائے افسوس، اب میری نجات کیسے ہوگی؟ منادی کرنے والے نے میری بات کو سنا تو پھر پوچھا، اگر اس کا کوئی عمل باقی ہے تو لے آؤ۔
میں نے سنا ایک فرشتہ کہہ رہا تھا کہ اس کے دیے ہوئے 2 پراٹھے ہیں جو اس نے بھوک سے نڈھال ماں اور اس کے بچے کو دیے تھے، ابھی تک وہ میزان میں نہیں رکھے گئے۔ وہ پراٹھے ترازو میں رکھے گئے تو نیکیوں کا پلڑا اٹھا ضرور، مگر ابھی بھی نہ تو برابر ہوا اور نہ ہی زیادہ۔ منادی کرنے والے نے پھر پوچھا، ہے کچھ اس کا کوئی اور عمل؟ فرشتے نے جواب دیا، ہاں، اس کے لیے ابھی کچھ اور باقی ہے۔ منادی کرنے والے نے پوچھا، وہ کیا ہے؟ جواب ملا، اس عورت کے آنسو، اور پھر اس کے آنسو نیکیوں کے پلڑے میں ڈالے گئے، جن کے پہاڑ جیسے وزن نے ترازو کے نیکیوں والے پلڑے کو گناہوں کے پلڑے کے برابر کر دیا۔ ابو نصر کہتا ہے کہ میرا دل خوش ہو گیا کہ اب نجات ہو جائے گی۔ پھر منادی کرنے والے نے پوچھا کہ اس کا کوئی اور عمل باقی ہے؟ تو فرشتے نے کہا، ہاں، ابھی اس بچے کی مسکراہٹ کو پلڑے میں رکھنا باقی ہے جو پراٹھے لیے ہوئے اس کے چہرے پر آئی تھی۔ مسکراہٹ کیا پلڑے میں رکھی گئی، نیکیوں والا پلڑا بھاری سے بھاری ہوتا چلا گیا۔ منادی کرنے والا بولا، یہ شخص نجات پا گیا۔ ابو نصر کہتا ہے، میں جیسے ہی نیند سے بیدار ہوا تو میں نے اپنے آپ سے کہا، اگر میں نے اپنے کھانے پینے کے لیے جال پھینکا ہوتا تو کسی مچھلی نے نہیں پھنسنا تھا، اور اگر اپنے کھانے کے لیے پراٹھے خریدے ہوتے تو آج نجات بھی نہ ہوتی۔ دوستو، اس کہانی سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی انسان کو کوئی آسائش عطا کرتا ہے تو اس میں اس انسان کے لیے آزمائش ہے کہ وہ اپنے مال و طاقت کو پا کر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے یا ناشکری کرتا ہے، اور اللہ کی راہ میں غریبوں اور نادار اور مساکین کی مدد کرتا ہے یا نہیں۔ ہمیں ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے تاکہ بروز محشر ہمیں پشیمانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔